السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ حمد و ثنا خالق ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام پوری کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز طلباء و طالبات جو عباد الرحمن کورس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کورس کے اندر ہم ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز طلباء و طالبات، عباد الرحمن کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سن کر، سمجھ کر، یاد کر کے، علم حاصل کر کے اور ان باتوں پر عمل کر کے خود عباد الرحمن بن جائیں اور عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں۔ معزز ناظرین، طلباء و طالبات، سامعین، اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ ہم اگر ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو ہم پر جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت ہماری جھولیوں کے اندر ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام دین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا، منتخب کر لیا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو یہاں پر نعمت کہا گیا ہے اسلام کو، دین کو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اور اسلام میں پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم ترین دولت عطا فرمائی۔ قرآن مجید ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نے عرب کے بدوؤں کو کائنات کا سردار بنا دیا اور عرب کے جہلاء کو عرب و عجم کا بادشاہ بنا دیا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انقلاب لانے والی کتاب ہے، زندگیوں کو تبدیل کر دینے والی کتاب ہے۔ جو لوگ راتوں کو ڈاکے ڈالتے تھے قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے تہجد پڑھنے لگے۔ جو عزتوں کو لٹیرے تھے قرآن مجید کی ہدایات کو حاصل کرنے کے بعد، اور قرآن مجید کے انقلاب نے ان کی زندگیوں کو ایسا تبدیل کیا کہ وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پر نعمت ہے، ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور اس کلام کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ طریقے سکھائے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب ہیں، جن کو عباد اللہ کہا جا سکتا ہے، جن کو عباد الرحمن کہا جا سکتا ہے۔ اور ہم بات کریں گے قرآن مجید میں سے عباد الرحمن کے بارے میں، اور ہمارے جو مختلف لیکچرز ہوں گے ان کے اندر عباد الرحمن کی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ خوبیاں بھی بیان ہوں گی، اور سورۃ الفرقان کی جو آخری آیات ہیں 63 سے لے کر 77 تک،
ان آیات کی انشاءاللہ تفسیر بھی ہوگی، ان کا ترجمہ بھی ہوگا۔ تو آج کے اس پہلے لیکچر کے اندر ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کے بارے میں جو بیان فرمایا اس کا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کی ابتدا بھی دیکھیں نا آپ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ایمان بالغیب رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت اور قرآن پر ایمان لانے والے، پچھلی شریعتوں اور کتابوں پہ ایمان لانے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، یہ ایمانداروں کی، عباد الرحمن کی صفات ہے نا، یہ ہدایت یافتہ بندوں کی صفات ہے جو کامیاب ہوں گے۔ سورۃ المؤمنون پڑھ کے دیکھیں، قد افلح المؤمنون، اللہ نے ایمان والوں کی صفات وہاں پر بیان کی ہیں۔ تو ایسے ہی سورۃ الفرقان کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہ آیت، اس کا ترجمہ میں نے بامحاورہ بتا دیا ہے۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور، عباد لفظ عبدن کی جمع ہے، عبدن کا معنی بندہ اور عباد بندے۔ الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام ہے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، اس کا معنی یہ ہے، الذین جو لوگ، یمشونا، مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا، چلتے ہیں، علی الارض، علی معنی پر، الارض زمین، علی الارض زمین پر، ہونن عاجزی کے ساتھ، بالکل آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، خاطبہ مخاطب ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، ملتے ہیں ہم ان سے، الجاہلون جاہل کی جمع، جاہلون یعنی جاہل لوگ، قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں، یعنی جو عباد الرحمن ہے وہ کہہ دیتے ہیں، سلاما، سلام ہو۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آئیں تو لفظ عباد الرحمن پہ غور کریں کہ عباد الرحمن کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو صفات دی ہیں ان میں سے کوئی، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مؤمنون، یہ مومن ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقون، یہ متقی اور پرہیزگار ہیں، کہیں محسنین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ محسن ہیں، احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مختلف صفات اپنے بندوں کو دی ہیں ان میں سے ایک صفت بندوں کی ہے عباد الرحمن۔ عباد بندے، غلام، اور رحمان، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عباد اللہ نہیں کہا، یہاں عباد الرحمن کا ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے، رحمان رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، پیچھے عباد کا ذکر کیا ہے، ساتھ رحمان لگا دیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر انتہائی مشفق ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، انتہائی ان سے محبت کرنے والا ہے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، اس میں محبت جھلک رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے بندوں کے ساتھ پیار جھلک رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی اللہ والے وہ ہیں، اللہ کے غلام وہ ہیں، اللہ جن کو اپنا کہتا ہے وہ ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی عباد الرحمن میں، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما کے ہمیں بھی عباد الرحمن کی ڈگری اور ٹائٹل عطا فرما۔ یہ اللہ نے ایک ٹائٹل رکھا ہے نا، یہ ٹائٹل ہے کہ عباد الرحمن، تو یہ ٹائٹل اتنا خوبصورت ہے، اگر آپ صرف عباد الرحمن پہ غور کریں نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ آپ عباد الرحمن پہ غور کریں، آپ اللہ کے سامنے جھکتے چلے جائیں گے۔ آپ عباد الرحمن کے اوپر غور کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی شفقت، محبت نظر آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کا پیار چھلکتا ہوا نظر آئے گا، ایک اپنائیت کا احساس ہوگا۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں رحمان کے بندوں کی دو خوبیاں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ پہلی کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ لفظ ہون جو ہے نا، ہون
اہانت سے نکلا ہے۔ اہانت کس کو کہتے ہیں؟ ذلت کو، یعنی بالکل کمزوری اور اپنے آپ کو جھکا کے چلنا، عاجزی اختیار کرنا۔ تو پہلی صفت جو ہے وہ کیا ہے کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، تو اکڑ کس بات کی؟ اکڑ تو اللہ تعالیٰ بندے میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے میں عاجزی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے اندر اکڑ کس بات کی، تمہیں پتہ نہیں تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو، اور غور تو کرو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان تو دیکھ تو صحیح تجھے کس چیز سے میں نے پیدا کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے، اور وہ ایسا پانی کا قطرہ ہے جس کو کپڑوں پہ لگنا انسان گوارا نہیں کرتا، اس پانی کے قطرے سے تو پیدا ہوا ہے، اور تیرے اندر تکبر، تیرے اندر اکڑ پن، تیرے اندر تو عاجزی ہونی چاہیے۔ انسان عاجز ہے اور عاجزی کا اظہار کرتا ہی اللہ کو پسند ہے، اسی لیے رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اکڑتے نہیں ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار، بھائی سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلو۔ یہ حدیث تو ہے نماز کے بارے میں، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو فلا تأتوها تسعون، دوڑ کے نہ آؤ، واتوها تمشون، چل کر آؤ، اور وہاں پر آپ نے فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار۔ تو جیسے ہم عبادت کے لیے دوڑیں گے نہیں، آرام سے وقار سے سکون سے چلیں گے، تو یہاں ایک سکون کے ساتھ چال چلنے کا ایک انداز بیان کیا گیا ہے۔ یہ زمین پہ ایڑیاں مار مار کے چلنا، اکڑ اکڑ کے چلنا، اور سر اٹھا کے اور سینہ پھیلا کے اور چھاتی چوڑی کر کے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ عاجزی، انکساری کے ساتھ چلنا۔ اس لیے کہا الذین یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ چلا کرو، یہ دوڑا نہ کرو، اس سے ہیبت انسان کی چلی جاتی ہے۔ یعنی جو انسان دیکھے نا، چلنے کے اندر بھی ایک ہیبت ہے، انسان کا وقار چھلکتا ہے، تو ایسی چال اختیار کریں جس میں تکبر نہ ہو، جس میں ایسا لچا پن نہ ہو، جس میں ٹچا پن نہ ہو، بلکہ انتہائی وقار جس میں سے چھلک کے نظر ہے۔ ایماندار ایک وقار والا ہوتا ہے، ایک مومن کا جو وقار ہے وہ انسان کی، مومن کی چال سے، ڈھال سے نظر آنا چاہیے۔ اس لیے کہا الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اور یہاں پر میں جو معزز طالبات موجود ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید کا ایک حکم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں ہماری بہنوں بیٹیوں کو بہت ساری ہدایات دی ہیں، پردے کے بارے میں احکامات ہیں، گھروں کے اندر رہنے کے بارے میں احکامات ہیں، گھروں میں آنے جانے کے بارے میں احکامات ہیں، تو وہاں پر عورتوں کے لیے ایک حکم ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں وہ اس آیت کو غور سے پڑھیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، زمین پر اپنی ایڑیوں کو نہ مارو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ ان کی جو زینت ہے خفیہ وہ چھلک کے نظر آنا شروع ہو جائے۔ یعنی عورتوں کا چلنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ان کی زیب و زینت نظر نہ آئے۔ حیا، وہ حیا جو چال اللہ کو پسند ہے، حیا والی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آئی تھی لڑکی، جو اس کی چال بیان کی ہے نا، فرمایا تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چلتے ہوئے آئی۔ تو مردوں کو بھی عاجزی لازم ہے اور عورتوں کو عاجزی کے ساتھ ساتھ حیا بھی لازم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، چلتے ہوئے اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اور اسی طرح عورتیں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ تو یہ ہمیں احکامات ہے۔ تو عباد الرحمن کا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا عباد الرحمن والا بنانا ہوگا، اور وہ ہے عاجزی والی چال۔ اور دوسری بات جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے چل دیتے ہیں۔ یہاں پر دو معنی ہیں سلام کے، ایک تو سلام جو ہوتی ہے یہ تحیۃ اللقاء ہوتی ہے، جب ہم کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ تو جب سلام کہتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تجھے سلامتی ہے. چونکہ جاہل جو ہوتا ہے نا اس کی طرف سے انسان کو ڈر ہوتا ہے وہ بدتمیزی نہ کرے، کوئی بد اخلاقی نہ کرے، کوئی اور برا کام نہ کر دے. تو اب جب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جاہل برا کام کرتا ہے تو اس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو روڑا ماروں گا، گالی دوں گا، اس کو تنگ کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ بھی مجھے جواب دے، یہ بھی مجھے برا بھلا کہے، جس سے لڑائی کا آغاز ہو جائے، بحث مباحثہ کا آغاز ہو جائے. تو یہاں پر ہمیں یہ نصیحت کی گئی کہ جاہل کو دیکھ کے تم السلام علیکم کہہ دو. اچھا بھائی تو لڑنا ہے لڑ، میں نہیں لڑوں گا، تو نے مجھے کچھ کہہ بھی دیا نا تو میرا تیرا کوئی نہیں ہے. وہ جس طرح آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں کہا تھا نا، حابیل اور قابیل کے بارے میں، تو جب ایک نے کہا نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے کیا کہا جو مومن تھا، جو عباد الرحمن میں سے تھا، اس نے کیا کہا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا نا میں تب بھی تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو ہم جاہلوں کو یہ پیغام دیتے ہیں سلام کہہ کر کہ بھئی تم جو بدتمیزی کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، ہم تمہاری زبان نہیں بول سکتے، ہمارا وہ انداز نہیں ہے. اگر اس کو تحیت اللقاء سمجھا جائے تو پھر یہ معنی ہوگا. لیکن مفسرین نے سب سے زیادہ جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ یہاں پر وہ سلام مراد ہے کہ سلام کہہ کر چل دینا، کنارہ کشی اختیار کرنا، اعراض کرنا، ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرنا، جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثے سے گریز کرنا. تو یہ مطلب ہے سلام کا یہاں پر. تو دوسرا مطلب کیا نکلا، قالوا سلاما، کہ وہ جیسے انسان گھر سے نکلتے ہوئے مجلس کے اختتام پر کسی کو چھوڑ کے جاتے ہو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو وہ سلام کہہ کر چل دیتا ہے. تو ایسے جاہلوں سے جب بات چیت ہو، ان کے ساتھ جب تمہارا خطاب ہو، بات ہو، گفتگو ہو، تو پھر تم نے کیا کہنا ہے، سلام، بس سلام کر کے چل پڑنا ہے. بحث مباحثہ نہیں کرنا، گندی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا، استہزاء نہیں کرنے. اللہ اکبر. جہاں پر استہزاء ہو رہا ہو، جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں ٹھٹھے ہو رہے ہوں، مذاق ہو رہے ہوں، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري. وہاں حکم ہے کہ بھئی تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ ان کے ساتھ پاس سے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر وقتی طور پر شیطان بھلا بھی دیتا ہے تو تب بھی ظالموں کے ساتھ یاد آنے کے بعد نہیں بیٹھنا، تو بالکل الگ ہو جاؤ ان سے. اچھا، تو اسی طرح جو جہنم میں لوگ جائیں گے، ان جہنم میں جانے والوں کی جو عادتیں ہوں گی، ان میں سے ایک عادت، وہ بڑی مشہور آیت ہے نا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی مجرموں سے سوال کریں گے کون سی چیز تمہیں سقر میں، جہنم میں لے گئی، تو وہ کیا جواب دیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم برے لوگوں کی مجلسوں کے ساتھ بیٹھ کر، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر، استہزاء کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر، ٹھٹھا اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم مذاق کرتے رہتے، ہم وقت ضائع کرتے رہتے، ہم بحث و مباحثے کرتے رہتے، ہم مکالمے اور گفتگو ایسی کرتے رہتے جو ہلاک کے ساتھ. تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسا سبب ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جانے والا ہے. تو اس لیے جب بھی جاہلوں کے ساتھ خطاب ہو، گفتگو ہو، تو کیا کرنا ہے، الگ ہو جائے. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض. لغو سے اعراض کیا ہے، یہ ساری چیزیں لغو ہے. جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثہ کیا ہے، لغو ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، تمہارے لیے قیل و قال کو ناپسند کیا گیا ہے. یہ قیل و قال کیا ہے، بے سند باتیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بحث لگی ہوئی ہے، تھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسی بحث و بحث، غیبتیں چل رہی ہیں، چغلیاں چل رہی ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جاہلوں کے ساتھ جب بھی ملنا ہے تو سلام کہہ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے. جاہل کون ہوتے ہیں، جاہل کہتے ہیں لا علم کو. اب دیکھو نا، جہالت کس کو اب کہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے نا، سورۃ البقرہ میں جو واقعہ موجود ہے، آپ دیکھیں ذرا جہالت کتنی باتوں کو کہا جاتا ہے، کس بات کو کہا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا جی ہمارا بندہ قتل ہو گیا تو اس کا قاتل اللہ سے پوچھ کے بتائیں. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گائے ذبح کرو. تو انہوں نے کیا کہا، جب ان کو کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہتے ہیں جی کیا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں.
کیا مطلب؟ مذاق کرنا کسی کے ساتھ یہ بھی جہالت ہے، جاہل ہے بندہ وہ مذاق کرنے والا۔ مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، مذاق کرنا، بد اخلاقی، بد کرداری، گالیاں دینا اور برے کام کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، یہ ساری جہلا کے کام ہیں، یہ سارے جاہل ہیں۔ اور اللہ اکبر، شرک سب سے بڑی جہالت ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا اے جاہلو تم اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور کی طرف عبادت کی طرف بلا رہے ہو؟ تو یہاں پر مشرکین کو بھی جہلا کہا گیا۔ تو مشرک ہو، بدعتی ہو، غیبتیں کرنے والا ہو، چغلیاں کرنے والا ہو، گناہ گار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، دماغ کا ہلکا ہو، ٹھیک ہے، جس کو بات کرنی نہیں آتی اور لوگوں کے ساتھ مذاق اڑانے والا ہو، تو یہ سارے جاہل ہیں۔ تو جاہلوں کو دیکھ کر آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اور میں نصیحت بھی کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی، اپنے معزز طلباء و طالبات کو بھی، میرا یہ لیکچر لینے والے سننے والے تمام احباب کو بھی، کہ ہم اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کے بندے کہہ کے پکارے، عباد الرحمن کا ٹائٹل ہمیں مل جائے۔ اور اس کے لیے آج کے لیکچر کے اندر جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جب بھی زمین پہ چلنا ہے تو اکڑ کے نہیں چلنا، عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر کسی کام میں نہیں کرنا۔ کل وشرب والبس وتصدق فی غیر صرف ولا مخیلہ، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ تعالی نے بھی فرمایا۔ تو تکبر سے بچنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، یہ سب سے پہلی نشانی ہے اللہ والوں کی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جہلا کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، مفت کے مناظرے نہیں کرنے، دینی امور پر ایسے ہی بحثیں کرتے رہنا جس کا علم نہیں ہے۔ ولا تقف ما ليس لك به علم، کبھی بھی بے علم باتیں نہ کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمہاری بصارت، تمہاری سماعت، تمہارا دل، یہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کلام کرنے سے پہلے بار بار سوچنا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زبان سے لفظ بعد میں نکلتا ہے اور وہ فوراً اچک لیتے ہیں، تیرے میرے کان میں وہ میری آواز بعد میں پہنچے گی لیکن فرشتے پہلے اس کو اچک کر اپنے نامہ اعمال میں لکھ لیں گے جو ان کے پاس موجود ہے، اور قیامت والدین ہم کہیں گے یا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے افسوس یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ چھوٹی بات چھوڑی گئی نہ بڑی بات چھوڑی گئی ہے۔ تو آپ ہم سب نے انشاءاللہ آج کے لیکچرز میں سے دو خوبیاں اپنا لینی ہیں۔ ایک تو ہم نے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا، عاجزی سے چلنا ہے، چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی۔ اور دوسرا جاہلوں کے ساتھ گفتگو میں بحث مباحثہ نہیں، صرف سلام کہنا ہے اور چل دینا ہے۔ اللہ ہم کو عباد الرحمن میں شامل فرما، اللہ ہم کو بھی ایسی خوبیاں صفات اپنانے کی توفیق عطا فرما کہ تو ہمیں دیکھے تو محبت سے کہے یہ ہے میرے عباد الرحمن۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔